الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم اور معرفت میں کیا فرق ہے اسے جانیں گے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اسی طرح معرفت کا معنی بھی ہے جاننا۔ جب دونوں کا معنی جاننا ہے تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اسے ہم جانیں گے۔ معرفت کہتے ہیں ادراک بالقلب کو، قلب سے کسی چیز کے جاننے کو معرفت کہا جاتا ہے، اور علم کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، حواس کے ذریعے سے کسی چیز کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے۔ حواس یعنی دیکھ کر کے، سن کر کے، سونگھ کر کے، چکھ کر کے وغیرہ سے کسی چیز کے جاننے کو، کسی چیز کے ادراک کرنے کو علم کہا جاتا ہے، یعنی معرفت کہا جاتا ہے ادراک بالقلب کو، اور علم کہا جاتا ہے ادراک بالحواس کو۔ نیز معرفت کا استعمال جزئیات میں ہوتا ہے، جزئیات میں معرفت استعمال کیا جاتا ہے، معرفت کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور علم کا استعمال کلیات میں ہوتا ہے، کلیات میں علم کا اطلاق کیا جاتا ہے، علم کو بولا جاتا ہے۔ نیز معرفت متعدی بإک مفعول ہوتا ہے، ہمیشہ معرفت ہمیشہ متعدی بإک مفعول ہوتا ہے، برخلاف علم کے کہ علم اکثر متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی متعدی بإک مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی الحاصل یہ کہ علم متعدی بإک مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی بدو مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن معرفت ہمیشہ متعدی بإک مفعول ہوتا ہے۔ جیسے معرفت متعدی بإک مفعول ہوتا ہے، اس کی مثال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اسے جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ کتاب کو جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یعرفونہ، یعرفونہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اور یہاں پہ مفعول ایک ہے، ایک ہی مفعول ہے، یہاں پہ معرفت استعمال کیا گیا ہے، یعرفونہ معرفت کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے آخر میں مفعول کی ضمیر موجود ہے، یہ ایک ہی مفعول ہے، یعنی یہاں پہ معرفت ایک ہی مفعول کی طرف متعدی ہے۔ اسی طرح اس کے آگے یعرفون ابناءہم، کما یعرفون ابناءہم میں جو یعرفون ابناءہم ہے، یہاں دیکھیں معرفت استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مفعول بھی ایک ہی ہے، ابناءہم، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ معرفت متعدی بإک مفعول ہوتا ہے، اور علم متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو یہاں دیکھیں علم کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ دو مفعول ہے۔ پہلا مفعول کیا ہے؟ عَلِمْتُمُوهُنَّ، ہنّا جو ہے یہ پہلا مفعول ہے، اور مؤمنات دوسرا مفعول ہے، تو علم کا استعمال، علم متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، معرفت متعدی بإک مفعول ہوتا ہے۔ نیز علم یہ جہل کی ضد ہے، جہل کی ضد علم ہے، اور معرفت جو ہے یہ انکار کی ضد ہے، انکار کی ضد معرفت، اور جہل کی ضد جو ہے یہ علم ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ جہل نہ جاننے کو کہتے ہیں، انکار کرنے کو کہتے ہیں، عام طور پر سب سمجھتے ہیں انکار کرنا، یعنی جہل کی ضد یہ علم ہے اور انکار کی ضد معرفت ہے۔ نیز علم کا اطلاق حال اور صفت میں کیا جاتا ہے، یعنی احوال اور صفات میں علم کا اطلاق کیا جاتا ہے، احوال اور صفت کو جاننے کے لیے علم کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ذات کو جاننے کے لیے، ذات کے لیے معرفت کا لفظ بولا جاتا ہے، ذات کے لیے معرفت استعمال ہوتا ہے، احوال اور صفات کے لیے علم استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ عرفت اباک، عرفت اباک، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں، تمہارے والد کی ذات کو، میں تمہارے والد کی ذات کو جانتا ہوں۔ اگر وہ کہے عرفت اباک، تو آپ پہچان جائیں گے، جان جائیں گے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے والد کے
والد کی ذات کو جانتا ہوں، اور خاموش ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر وہ یہ کہے علمت ابا کا، تو یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ آپ انتظار کریں گے کہ کیا بتانا چاہتا ہے یہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ وہ میرے والد کے تعلق سے کیا جانتا ہے، میرے والد کی کس صفت کو جانتا ہے، میرے والد کی کس حال کو جانتا ہے، یعنی کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے والد کو جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، کسی صفت کو تو بتائے۔ تو انتظار کرتا ہے وہ، جب آپ بولیں گے علمت ابا کا صالحا یا کچھ اور لفظ بولیں، کوئی صفت لے آئیں، کوئی حال لے آئیں، تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بتانا چاہتا ہے، یعنی بات اب مکمل ہو جائے گی، اب انتظار نہیں کرے گا۔ الحاصل یہ کہ علم کا استعمال جو ہوتا ہے احوال اور صفات میں ہوتا ہے، معرفت کا استعمال ذات میں ہوتا ہے۔ نیز علم جو ہے، معرفت جو ہے، معرفت یہ کسی چیز کے تصور کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے تصور کو معرفت کہتے ہیں، اور علم کہتے ہیں کسی احوال اور صفات کے تصور کو، اور اس احوال اور صفات کو کسی چیز سے منسوب کیا جائے، یعنی احوال کو اور صفات کو سوچا جائے، ان کو تصور کیا جائے، تصور کرنے کے بعد احوال کو اور صفات کو کسی چیز کی طرف منسوب بھی کر دیا جائے، اسے کہا جائے گا علم۔ علم میں منسوب کرنا پایا جائے گا کسی چیز کی طرف۔ الحاصل یہ کہ علم جو ہے یہ تصدیق کے مشابہ ہے، تصدیق کی منزل میں ہے، اور معرفت جو ہے یہ تصور کے منزل میں ہے، تصور کے مشابہ ہے۔ معرفت تصور کے مشابہ ہے، علم تصدیق کے مشابہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو علم سے قرآن پاک میں موصوف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علیم وغیرہ کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علیم کے لفظ علم سے موصوف کیا گیا ہے، لیکن معرفت سے اللہ تعالیٰ کو موصوف نہیں کیا گیا، اس لیے کہ معرفت کہتے ہیں ادراک کے بعد کوئی چیز غائب ہو جائے، وہ علم غائب ہو جائے، پھر اس کا ادراک کیا جائے قلب میں، قلب کے ذریعے سے پھر اس کا ادراک کیا جائے، اسے کہتے ہیں معرفت۔ یعنی پہلے آدمی جانتا ہو، اس کا ادراک ہو گیا ہو، پھر اسے بھول جائے، بھولنے کے بعد پھر اس کا ادراک ہو، تو اسے کہتے ہیں معرفت۔ یعنی معرفت میں بھولنا پایا جاتا ہے، ادراک سے پہلے بھولنا پایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی علم جاننے کے بعد بھول گیا، بھولنے کے بعد جب پھر حاصل ہوتا ہے وہی علم، تو اسے کہتے ہیں معرفت۔ لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ مطلق علم کو، علم حاصل کرنے کو مطلق علم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے، علم سے پہلے بھولنا لازم نہیں ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنا محال ہے، اسی وجہ سے معرفت کا استعمال اللہ کے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ معرفت جو ہے یہ دل میں سکون پیدا کرتا ہے، معرفت سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کوئی چیز بھول گیا ہو، کوئی علم اسے پہلے حاصل ہو اور بھول گیا ہو، بھولنے کے بعد جب پھر اسے وہ جان لیتا ہے اور پھر اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں سکون حاصل ہوتی ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ جب معرفت بڑھتی جائے گی، سکون بھی بڑھتا جائے گا۔ آدمی ہوتا ایسا ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت ساری کتابیں آپ پڑھتے ہوں گے، مطالعہ بہت ساری کتاب کر چکے ہوں گے، لیکن ہر بات یاد ہو ایسا لازم نہیں ہے، ہر بات یاد نہیں رہتی۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس بات کا ادراک ہمیں ہو چکا ہے، لیکن وہ یاد نہیں ہے۔ جب ہم پھر سے پڑھیں گے، جب پھر ہم اسے پڑھیں گے، تو ہمارے ذہن میں جو وہ بات آئے گی، یہ ہے معرفت۔ اور جب ہمارے ذہن میں وہ بات آ جائے گی، تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوگی اور سکون محسوس ہوگا۔ تو معرفت میں کیا ہوتا ہے کہ سکون محسوس ہوتا ہے، اور معرفت میں سکون کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنا معرفت بڑھتا رہتا ہے سکون اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ نیز علم قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہ مقام مدح میں استعمال ہوا ہے، یعنی تعریف کی جگہ میں علم کا استعمال کیا گیا ہے۔ علم جن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اچھائی کو بیان کرنے کے لیے، ایک اچھی صفت کے لیے، یعنی علم استعمال کیا گیا ہے اچھی صفت کے طور پر، اور معرفت کا استعمال کیا گیا ہے بری صفت کے طور پر مقام ذم میں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب، یہ اسے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسے سے مراد کیا؟ قرآن پاک۔ یہ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ویسے ہی جیسے یہ لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو جس طرح، یعنی جتنے اچھی طریقے سے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کتاب کو جانتے ہیں۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی جان کو خسارے میں ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کتاب کو جانتے ہیں، معرفت استعمال کیا گیا ہے، کتاب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، خسارے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہاں معرفت استعمال کیا گیا ہے مقام ذم میں ان کی برائی بیان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے۔ یہاں پہ علم کا بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا استعمال نہیں کیا، بلکہ معرفت کا استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت مقام ذم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بہت ساری جگہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ الحاصل یہ ہے کہ اکثر جگہ معرفت کا استعمال یہ مقام ذم میں ہوتا ہے، بری چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، برے جاننے کو معرفت کہا گیا ہے اکثر جگہ میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت ہے